بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان کے مستقبل کو لے کر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے کب نکلے گا، نکل بھی پائے گا یا بلیک لسٹ میں چلا جائے گا۔ تو ہم نے سوچا کہ ایف اے ٹی ایف پر ایک معلوماتی ویڈیو بنائی جائے کہ یہ ایف اے ٹی ایف کیا ہے، یہ کب مارز وجود میں آیا، کہاں پر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مزید ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جی تو دوستو، ایف اے ٹی ایف بیسیکلی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایک ایبریویشن ہے جو کہ 1999 میں قائم ہوا تھا۔ اس کا صدر مقام جو تھا وہ پیرس یعنی فرانس کا جو شہر ہے پیرس ہے وہ بنایا گیا تھا۔ یہ G7 ممالک جو تھے جن کو ہم گریٹ 7 کنٹریز کہتے ہیں، ان کنٹریز میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ شامل تھے۔ ان سب نے مل کر ایک ایف اے ٹی ایف کی بنیاد ڈالی جس کے جو مقاصد تھے وہ 3 بڑے مقاصد تھے جن کو انہوں نے پورا کرنا تھا۔ ایک یہ کہ پوری دنیا میں بینک ریفارمز کرانی ہے، پوری دنیا کی بینکنگ ریگولیشن ایک جیسی کرانی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے جو ایجنڈا ہے اس کو ہر کوئی فالو کر سکے۔ وہ جو دوسرا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں منی لانڈرنگ کے خلاف ایک قوانین بنا دیے جائیں تاکہ منی لانڈرنگ کی جو ہے سدباب کیے جا سکیں۔ تیسرا جو میجر پورشن تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں ٹیررزم پھیل رہی ہے تو ٹیرر فنانسنگ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو روکا جا سکے، پوری دنیا میں ٹیرر فنانسنگ کو روکا جا سکے۔ اس سلسلے میں 1990 میں پہلی مرتبہ فیٹف نے متفقہ طور پر کچھ ریکمنڈیشنز فائنل کی جو کہ ایف اے ٹی ایف کے دائرہ کار میں آنے والے 200 ممالک کے لیے تھے۔ بنیادی طور پر وہ 40 سفارشات تھیں۔ وہ سفارشات یہ طریقہ کار ہی تھا کہ کون سے ریگولیشن تمام دنیا اپنائے گی، کون سے قوانین بنائے جائیں گے جو منی لانڈرنگ کے خلاف فائدہ مند ہوں گے، کون سے اقدامات لیے جائیں گے جو کہ ٹیرر فنانسنگ کا جو راستہ ہے اس کو روکیں گے۔ 1990 میں 40 سفارشات تھیں۔ 2001 میں ایک اور اجلاس کیا گیا تو اس میں 8 سفارشات بڑھا دی گئی اور ٹوٹل 48 ریکمنڈیشنز ہو گئی۔ 2004 میں اسپیشل ایک ریکمنڈیشن شامل کی گئی جو کہ منی لانڈرنگ کے لیے، خصوصی طور پر منی لانڈرنگ کے لیے تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ٹوٹل ملا کے اس کی 49 سفارشات ہیں۔ یعنی فیٹف کے مطابق اگر کوئی ملک 49 یہ شرائط پوری کر لے گا تو وہ وائٹ لسٹ میں رہے گا اور پوری دنیا میں وہ آزادی طور پر فائنینشیل اپنی سرگرمیاں اپنا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے رکن تعداد کتنی ہے۔ جب یہ 1999 میں بنا تھا، 89 میں بنا تھا، تو اس وقت اس کے رکن ممالک کی تعداد 16 تھی جو کہ 1991 اور 1992 میں بڑھ کر 28 ہو گئی تھے۔ 2000 میں اس میں مزید وسعت لے آئی گئی اور اس کی تعداد 31 کر دی گئی اور اس وقت ایف اے ٹی ایف کے جو رکن ممالک کی تعداد ہے وہ 39 ہے، جبکہ ایک ملک انڈونیشیا اس کا آبزرور ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اس وقت کون سے ممالک ہمارے ایف اے ٹی ایف میں شامل ہیں تو اس میں G7 والے ممالک کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یو کے اور یو ایس اے تو ہیں ہی۔ ان کے علاوہ انڈیا، گریس، آسٹریا، بیلجیم، برازیل، چائنا، ڈنمارک، یونائٹڈ کنگڈم، سوئٹزرلینڈ، اسپین، ساؤتھ افریقہ، سعودی عربیہ، رشیا، یہ سارے ممالک اس کے رکن ممالک میں شامل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فیٹف ایک اتنا بڑا ادارہ ہے جو 200 ممالک کو ڈیل کرتا ہے تو اس کا سربراہ کون ہوگا؟ جس کا سربراہ صدر ہوتا ہے، صدر کا عہدہ ہوتا ہے اور یہ 2 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو صدر بنے تھے وہ ڈاکٹر ڈینس سیموئل تھے اور یہ فرانس کے تھے۔ یہ 2 سال کے لیے 1989 سے 1991 تک رہے تھے اور اس وقت جو ایف اے ٹی ایف کا سربراہ یعنی صدر ہیں، پریزیڈنٹ، وہ ڈاکٹر مارکس پلیئر ہیں۔ انہوں نے 1 جولائی 2020 کو پریزیڈنٹ شپ کا چارج سنبھالا اور یہ 2022 تک کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے چین کے مسٹر چیو تھے اور انہوں نے اپنا چارج چھوڑا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے اندر 3 لسٹیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ 3 لسٹیں ہیں، ایک وائٹ لسٹ ہے، ایک گرے لسٹ ہے اور ایک بلیک لسٹ ہے۔ وائٹ لسٹ میں وہ تمام ممالک شامل ہیں جنہوں نے ایف اے ٹی ایف کے تمام 49 ریکمنڈیشن پر خاطر خواہ کام کیا ہوا ہے، اور گرے لسٹ میں وہ ممالک ہیں جنہوں نے تمام اقدامات نہیں کیے لیکن کچھ کیے ہیں اور زیادہ تر نہیں کیے، تو
انہیں اس گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور بلیک لسٹ وہ ممالک کی فہرست ہے جنہوں نے اس حوالے سے مکمل طور پر تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس وقت آپ بات کریں ہم تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان بھی گرے لسٹ میں ہے۔ گرے لسٹ میں رہنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کم از کم 3 ووٹ ضرور درکار ہوتے ہیں۔ 39 ممالک میں سے 3 ممالک اگر آپ کو ووٹ دے دیں تو آپ گرے لسٹ میں رہیں گے۔ اگر 12 سے زیادہ آپ کے پاس ووٹ آ جاتے ہیں تو آپ وائٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس 3 ووٹوں سے بھی کم ہے تو آپ بلیک لسٹ میں رہیں گے۔ اور یہ ووٹ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں تمام ریکمنڈیشن سامنے رکھ کے پورا ڈسکس کیا جاتا ہے کس ممالک نے کتنے کام کیے۔ اگر جو لوگ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں ممالک، وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں، جو نہیں دیتے وہ ان کے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں پاکستان چونکہ گرے لسٹ میں ہے، گرے لسٹ میں پاکستان کے علاوہ اور کون کون سے ممالک ہیں؟ پاکستان کے علاوہ 18 ایسے ممالک ہیں جو کہ گرے لسٹ میں شامل ہیں، جن میں جمیکا، موریشس، منگولیا، گھانا، کیمبوڈیا، بارباڈوس، بہاماس اور یمن، زمبابوے اور پاناما شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کب گرے لسٹ میں آیا۔ 2018 فروری میں پہلی مرتبہ انڈیا اور امریکہ نے پورے رکن ممالک پر پریشر ڈالا کہ پاکستان ٹیرر فنانسنگ کر رہا ہے۔ انڈیا میں انہوں نے بہت سارے دہشت گردانہ حملے کیے ہوئے ہیں، اور ان کی جو مالی امداد ہے وہ پاکستان سے آتی ہے۔ تو اس پر ڈسکشن ہوئی تو امریکہ نے بڑا پریشر ڈالا رکن ممالک پہ، انڈیا نے بھی اس کی بڑی لابنگ کی، اور اس وقت صرف پاکستان کے ساتھ 3 ممالک کھڑے تھے انیشلی طور پر، جن میں سعودیہ ہے، ترکی ہے اور چائنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اجلاس آگے بڑھتا گیا، ڈاکومنٹ سامنے آتے گئے، پاکستان کے قوانین ڈسکس ہوتے گئے، تو سعودیہ اور چائنا بھی پاکستان کی حمایت کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، صرف ترکی پاکستان کے ساتھ تھا۔ اس وجہ سے نون لیگ کے دور حکومت کے آخر میں پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں چلا گیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کی گورنمنٹ بدلی اور انہوں نے اس کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا۔ 49 میں سے کچھ سفارشات پہ پہلے کام ہو چکا تھا، 12 سفارشات پہ پھر کام کیا، پاکستان کو پھر ایک گریس پیریڈ مل گیا۔ اس کے علاوہ کرتے کرتے پاکستان اس وقت ان کے جو 24 حتمی سفارشات دی گئی تھیں ان میں سے 21 پر کام کر چکا ہے، اور ابھی بھی اس پہ پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اب اجلاس چل رہا ہے اور ابتدائی طور پر 3 رکن ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں جو کہ اعلانیہ طور پر کہہ چکے ہیں، ترکی، چائنا اور ملیشیا۔ سعودی عرب بھی پاکستان کا حمایت دے سکتا ہے اگر اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر نہ ہوا تو۔ بہت سارے ممالک ابھی بھی لابی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں نہ ڈالا جا سکے۔ پاکستان نے تاہم اپنی تمام کوششیں کی ہیں، قوانین بنا لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے، گرے لسٹ سے نکل جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، معلومات آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔